ہم تقریر کو بیان کریں، آپ قرآن سے سوال کیجئے، آپ حدیث سے سوال کیجئے کہ آج مسلمانوں کے اوپر اتنا زیادہ ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ آج امت محمدی جس امت کو خیر الامت قرار دیا گیا ہو، آج وہی امت ذلیل و خوار کیوں ہے؟ رسوا کیوں ہے؟ بے بس کیوں ہے؟ سوال کرے، قرآن سے حدیث سے سوال کرے۔ میرے بھائیو، زمین کے اندر کیوں بگاڑ پیدا ہوا؟ اس کائنات کے اندر، یونیورس کے اندر، برہمانڈ کے اندر، زمین کے اندر، دنیا کے اندر یہ فساد کیوں پیدا ہوا؟ یہ بگاڑ کیوں پیدا ہوا؟ یہ تباہ کاری کیوں پیدا ہوئی؟ قرآن سے سوال کرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر فبما کسبت ایدی الناس۔ میرے بندو، زمین کے اندر جو تمہیں بگاڑ نظر آ رہا ہے، زمین کے اندر جو تمہیں فساد نظر آ رہا ہے، زمین کے اندر جو تمہیں پریشانیاں نظر آ رہی ہیں، زمین کے اندر جو تمہیں تباہیاں آ رہی ہیں، زمین کے اندر جو تمہیں تکلیفیں مصیبتیں نظر آ رہی ہیں، یہ تمہاری کرتوتوں کا نتیجہ ہے، یہ تمہاری برائیوں کا نتیجہ ہے، یہ تمہارے عمل کا نتیجہ ہے۔ جو بھی تم کام کرتے ہو اپنے ہاتھ سے کرتے ہو، یہ تمام کے تمام چیزیں، یہ جو پریشانیاں آ رہی ہیں، ایک کے بعد دیگر پریشانیاں آ رہی ہیں، یہ صرف اور صرف تمہارے ہاتھ کا کمائی ہے، یہ صرف اور صرف تمہارے عمل کا نتیجہ ہے۔ قرآن سے سوال کرو میرے بھائی، سوال تو کرو قرآن سے کہ قرآن یہ کرونا وائرس کیوں آیا؟ مصطفیٰ فرمان سے سوال کیجئے، حدیث سے سوال کیجئے کہ کرونا جیسی بیماری کیوں اس کائنات کے اندر آئی؟ اس کا جواب دیتی ہے میرے بھائیوں، ذرا غور سے سننا۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ کرونا کیوں آیا، یہ بیماری کیوں آئی، یہ کینسر جیسے بیماری کیوں آئی، یہ ٹائیفائڈ بیماری کیوں آئی، یہ برین مریاں کیوں آئی، یہ ٹیومر کیوں آئی، یہ بیماری کیوں آئی؟ قرآن سے سوال کیجئے، حدیث سے سوال کیجئے، آپ کو جواب مل جائے گا۔ سوال کیجئے، جواب آپ کو ملے گا۔ کیا؟ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یؤمنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا۔ جب کسی سماج کے اندر، کسی سوسائٹی کے اندر، کسی معاشرہ کے اندر، کسی قوم کے اندر، کسی بستی کے اندر، کسی علاقے کے اندر عریانیت پھیل جائے، بے حیائی پھیل جائے، گندگی پھیل جائے، زناکاری پھیل جائے، بدکاری پھیل جائے، گندے کام کیے جانے لگے، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم، جب کسی سماج کے اندر، کسی سوسائٹی کے اندر فساد اور گندے کام کیے جانے لگے، فحش کام کیے جانے لگے، زناکاری عام ہو جائے، حتی یعلنوا بہا، اور لوگ اس کو کھلم کھلا کرنے لگے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا۔ تو اس قوم کے اندر، اس سماج کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر اللہ تعالیٰ ایسی ایسی بیماریاں مسلط کر دے گا، ایسی ایسی بیماریاں ڈال دے گا کہ اس سے پہلے ان کا باپ دادا نے اس کا نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ یہ کرونا کیوں آیا؟ یہ بیماری کیوں آئی؟ جب کسی سماج کے اندر، کسی سوسائٹی کے اندر، کسی معاشرے کے اندر عریانیت پھیل جائے، بے حیائی پھیل جائے، بے پردگی پھیل جائے، زناکاری پھیل جائے، بدکاری پھیل جائے، غلط کام کیے جانے لگے، تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سماج کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر، اس معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ ایسی ایسی بیماریاں مسلط کر دے گا کہ اس کا نام بھی اس سے پہلے نہیں سنا ہوگا۔ سوال تو کیجئے ہمارے باپ دادا سے، 70 سال کے جو ابھی مربی حضرات ہیں ان سے سوال کیجئے، ہمارے دادو سے سوال کیجئے، ہمارے ابا حضور سے سوال کیجئے
کہ آپ نے کبھی کینسر بیماری کا نام کبھی سنا ہے؟ سوائن فلو کا نام کبھی آپ نے سنا ہے؟ ڈینگو بخار کا کبھی نام سنا ہے؟ نہیں سنا ہوگا میرے بھائی۔ یہ جو پریشانی آئی، تکلیفیں آئی، یہ طرح طرح کی بیماری، یہ کرونا جیسے بیماری اور کتنے خطرناک بیماری اللہ تبارک و تعالی اس امت کے اوپر نازل کرے گا۔ جب کسی سماج کے اندر، کسی سوسائٹی کے اندر عریانیت پھیل جائے، کیسے میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے۔ لڑکی تو آج پردہ نہیں کرتی ہے، جس چیز کو پردہ کرنے کی ضرورت ہے وہ اپنی چہرہ کو بالکل لوگوں کے سامنے ظاہر کرتی ہیں، اپنے غریبات میں پورے بدن کو ظاہر کرتی ہیں۔ وہ لڑکیاں آج بیوٹی پارلر میں جاتی ہیں، وہ لڑکیاں طرح طرح کی کریم استعمال کرتی ہیں، میک اپ استعمال کرتی ہیں اور لوگوں کے سامنے اپنی نمائش کو ظاہر کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنی خوبصورتی کو ظاہر کرتی ہیں۔ اے میری ماں اور بہنوں تو سن لینا، اے میری بہنیں سن لینا، اے میری ماں سن لینا، قیامت کے دن یہی خوبصورتی تمہیں جہنم میں لے جائے گی جو تم نمائش کر کے چلتی ہو، یعنی اپنے چہرہ کو لوگوں کے سامنے نمائش کرتی ہو، اپنے چہرہ کو لوگوں کے سامنے تم دکھاتی ہو، لوگوں کے سامنے اپنا بدن تم لوگوں کے سامنے ظاہر کرتی ہو۔ سن لینا، یہی چہرہ، یہی بدن، یہی صورتی تمہارے قیامت کے دن جہنم کے سبب بن جائیں گے۔ طرح طرح کے کریم استعمال کرتے ہیں۔ یہ کلوٹھی عورت بھی ایسا لگ رہا ہے میرے بھائیوں جیسے سفید لڑکی ہے، کلوٹھی لڑکی اتنی بہترین سے میک اپ کرتی ہیں، پہچان ہی نہیں پائیں گے۔ میرے بھائیوں تو غور کیجئے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قاسیۃ عاریۃ موملۃ مائلۃ رؤوسہن۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قاسیۃ عاریۃ، ایسے کپڑا پہننے والی عورتیں، ایسے لباس پہننے والی لڑکیاں، جو لڑکیاں لباس کو پہنتی ہیں ایسا لگتا ہے جیسے وہ کپڑا ہی نہیں پہنی ہوئی ہو، یعنی پورے کے پورے بدن نظر آ رہی ہیں۔ وہ تمام لڑکیاں سن لیں جو اپنے بدن کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہتی ہوں، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کپڑا ہی نہیں پہنی ہوئی ہے، یعنی ننگے کی طرح لگتا ہے۔ وہ عورت کے سو لوگوں کے سامنے اپنی خوبصورتی کو اپنی طرف نوجوانوں کو مائل کرتی ہیں، نوجوانوں کو اپنی طرف کھینچ کر لاتی ہیں۔ قیامت کے دن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ لڑکیاں تو جنت میں نہیں جائے گی، جنت میں تو دور کی جانے کی بات ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ جنت کی خوشبو بہت دور دور سے آتی ہے۔ کیا بتاؤں میرے بھائی، لڑکی تو لڑکیاں ہیں، آج لڑکے بھی فیس واش استعمال کرتے ہیں، اپنے آپ کو لڑکی بنا دیتے ہیں۔ کوئی تو نائی کے سامنے جاتا ہے، کہتا ہے کہ میرا آدھا بال اڑا دو سر سے، کوئی کہتا ہے کہ آدھا گنجا کر دو، آدھا بال رہنے دو، کوئی تو کہتا ہے کہ سنیل نارائن کی طرح بال کٹوا کے دو، کوئی کہتا ہے کہ سلمان خان شاہ رخ خان جیسے بال بنا کے دو، کوئی کہتا ہے کہ غزنی کی طرح بال بنا کے دو، تو کوئی کہتا ہے کہ سور اور بھالو کی طرح بال بنا کے دو، بالکل گھوڑا جیسا لگ رہا ہے۔ آج میرے نوجوانوں کو دیکھو میرے بھائیوں، پھٹی ہوئی پینٹ پہنتے ہیں، پھٹی ہوئی پینٹ پہنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسٹائل ہے مولانا صاحب، یہ اسٹائل ہے، پھٹی ہوئی پینٹ کو پہنتا ہے اور کہتا ہے کہ اسٹائل ہے۔ یہ اسٹائل کرنے کے یہی تمہیں ملا تھا اور کوئی چیز نہیں ملی تھی، یہی اسٹائل ہے کہ تم غریب کی طرح، بالکل چامر کی طرح تم زندگی بسر کرو، پھٹی ہوئی پینٹ کو پہنو، لوگوں کے سامنے اپنی خوبصورتی کو دکھاؤ اور تم کہتے ہو کہ یہی تو اسٹائل ہے۔ کہاں کا اسٹائل ہے میرے بھائیوں؟ یہ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماڈل نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ اللہ کے پیارے رسول کی نقل نہیں ہے۔
آج بے پردگی کو فیشن کا نام دے دیا گیا، آج بے پردی زنا کے نام کو فیشن کا نام دے دیا گیا، آج طرح طرح کے چھوٹے چھوٹے کپڑے پہننے لگی ہیں، اس کا فیشن کا نام دے دیا گیا۔ آج واٹس ایپ کا دور آ گیا، آج فیس بک کا دور آ گیا۔ فیس بک اور واٹس ایپ میں لوگ کیا کرتے ہیں، موبائل تو سامنے آ جاتے۔ میرے نوجوان بھائیوں ذرا غور سے سننا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ جِبَالِ تِهَامَةَ جبال تہامتا فیضع اللہ عز وجل ہباء منصورا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کچھ لوگوں کو میں جانتا ہوں، میری امت میں سے کچھ لوگوں کو جانتا ہوں، میری امت میں سے کچھ لوگوں کو میں جانتا ہوں، جو پہاڑ جیسے نیکی لے کر آئے گا، بہت سارے نیکی لے کر آئیں گے، قیامت کے دن نیکی لے کر آئیں گے، نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، حج کرنے والے، زکات دینے والے، یہ لوگ تسبیح بیان کرنے والے، کتنی نیکیاں ہوں گی، ان کے پاس پہاڑ جیسے نیکی لے کر آئیں گے۔ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنصُورًا، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا، ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا، ان کی نیکیوں کا ہوا میں اڑا دے گا، ان کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی، کوئی کام نہیں آئیں گی۔ اللہ اکبر، ان کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی، پہاڑ جیسے نیکی لے کر آئیں گے۔ میرے بھائیوں غور کرنے کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ نیکیاں اللہ تعالیٰ پوری طرح سے تباہ و برباد کر دے گا، وہ نیکیاں کوئی کام نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا، برباد کر دے گا۔ ان کی نماز برباد، ان کی زکات برباد، ان کا حج برباد، ان کے تمام نیکیاں برباد ہو جائیں گے، اچھے کام برباد ہو جائیں گے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی، آپ کن لوگوں کی بات کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ ہمیں بھی بتا دیجئے، صفہم لنا جلہم لنا اللہ نکون نحن نعلم، اے اللہ کے نبی آپ ہمیں بھی آگاہ کر دیجئے، آپ ہمیں بتا دیجئے ان لوگوں کے بارے میں تاکہ ہم ان میں سے نہ ہو جائیں، ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں جن کی نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالی برباد کر دے گا۔ اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں اما انہم، اے میرے صحابہ کرام، وہ تم ہی میں سے تمہاری برادری کے لوگ ہوں گے، تمہارے بھائی ہوں گے جن کی نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالی برباد کر دے گا۔ تمہارے جیسے نماز پڑھنے والے ہوں گے، تہجد کی نماز پڑھنے والے ہوں گے، روزہ رکھنے والے ہوں گے، صدقہ کرنے والے ہوں گے، ان کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ برباد کر دے گا۔ کیوں برباد کر دے گا؟ ابھی تک تو اس جواب نہیں ملا ہے۔ کیا سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ یہ جو رات جاگ جاگ کر ہم کیا کرتے ہیں، تقریر سنتے ہیں، بہت لمبے دیر تک ہم تقریر سنتے ہیں، عصر سے لے کر ابھی تک ہم تقریر سن رہے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، آگے رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، انشاءاللہ اللہ اگر چاہے تو روزہ بھی رکھیں گے، یہ روزہ بھی برباد، نماز بھی برباد، حج بھی برباد، صدقہ خیرات بھی برباد، تمام کے تمام نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ کیوں میرے بھائیو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا خلو بمحارم اللہ انتہقوہا، ان کی نیکیاں اسی لیے برباد ہو جائیں گی جب ان کے پاس موبائل ہوتا ہے، گناہ کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ جب ان کے پاس موبائل ہوتا ہے تو موبائل رات کو موبائل دیکھتا ہے، موبائل میں گندے گندے تصویر دیکھتے ہیں، موبائل میں گندے گندے فوٹو دیکھتے ہیں، موبائل میں ننگے ننگے ویڈیو دیکھا کرتے ہیں، انسٹاگرام پہ ڈالنے والے وہ ویڈیو دیکھا کرتے ہیں، طرح طرح کی لڑکیاں جو رنڈیاں ہیں ان تمام رنڈیوں کی تصویر کو دیکھا کرتے ہیں۔
اس طرح کے گندے گندے تصویر دیکھتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا خلوا بمحارم اللہ انتهكوها. ان کی نیکیاں اسی لیے برباد ہو جائیں گی کہ جب وہ تنہائی میں ہوتا ہے, اکیلا ہوتا ہے, یعنی لیف کے اندر ہوتا ہے, کمبل کے اندر ہوتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والا کام کرتا ہے. اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرتا ہے. آج ہماری ماں اور بہنوں میں بھی یہی ہے. وہ جب ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتی ہے, گھنٹہ در گھنٹہ کیا کرتے ہیں, سیریل دیکھا کرتی ہے, فلم دیکھا کرتی ہے, اور شوہر کے ساتھ جھگڑا بھی کرتی ہے. یہ آج ہماری سوسائٹی میں تباہ کاریاں, آج ہماری ماں اور بہنوں بھی بگڑ چکی ہیں میرے بھائیوں. وہ تو لڑکیاں جنت میں نہیں جائے گی جو بے پردگی گھوم رہی ہو, وہ نوجوان بھی نہیں جائے گا, وہ آدمی نہیں جائے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حرام کرنے والا کام کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا کام کر رہا ہے. اللہ کو ناراض کرنے والا میرے بھائیوں, تنہائی میں گناہ خطرناک گناہ ہوتا ہے. اسی لیے میرے بھائیوں, جب بھی آپ کے پاس موبائل ہو, آپ رات کو اکیلا ہے, کسی دوست کے ساتھ ہیں, آپ ذرا ہٹ کے گئے, کہیں پر گئے اور اکیلا تنہائی میں ہیں, اس وقت آپ اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو اس وقت یاد کیجئے, یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. میرے بندو, تمہاری آنکھوں کی چوری کو بھی ہم جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارے دل کی تو دور کی بات ہے, تمہارے آنکھوں کی چوری کو بھی ہم جانتے ہیں. آپ جب راستے میں چلتے ہیں, نگاہ کہیں اور ہوتی ہے, نشانہ کہیں اور ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ. میرے بندے, ہم نے تمہارے کندھے کے اوپر 2 CCTV کیمروں کو ہم نے فٹ کر دیا. اب CCTV کیمرہ ہمارے کندھے پر ہے. تم جو بھی کام کرتے ہو, شراب پینے کے لیے جاتے ہو, اس وقت تم یاد کر لینا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. جب بھی تم زنا کرنے کے لیے جاتے ہو, یہ سمجھ لینا کہ ہم اکیلا ہیں, اندھیرا میں ہیں, ہم اندھیری میں ہیں, کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. ماں بھی سو رہی ہے, میری بہن بھی سو رہی ہے, میرا باپ بھی سو رہا ہے, میری بیوی بھی سو رہی ہے, یہ تمام کے تمام پریوار, تمام کے تمام رشتہ دار سو رہے ہیں. اس وقت تم اللہ کو یاد کر لینا کہ اگر کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, میری ماں نہیں دیکھ رہی ہے, میری بیوی نہیں دیکھ رہی ہے, تو سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کبھی نہیں سوتا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیشہ بندے کے اوپر نظر رکھتا ہے. جہاں کہیں بھی تم جاؤ, جہاں بھی جاؤ, اللہ تعالیٰ تم کو فالو کرتا ہے, اللہ تعالیٰ تم کو دیکھتا ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ. میرے بندے, ہم نے تمہارے اوپر 2 لکھنے والے فرشتوں کو مقرر کر دیا. ایک کا نام ہے کرامن, تو دوسرے کا نام ہے کاتبین. یہ کرامن کاتبین تمہارے ہر کام کو لکھتا ہے, ہر حرکت کو لکھتے رہتے ہیں, ہر تمام چیزوں ریکارڈنگ ہو رہی ہے میرے بھائی. غور کیجیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ کرونا کیوں آیا؟ کیوں آیا؟ جب کوئی سماج, کوئی سوسائٹی گندے کام میں مشغول ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کورونا جیسے بیماری کو بھیج دے گا, مسلط کر دے گا. سوال کا جواب ملا کہ نہیں؟ مل گیا. چلیے اب دوسرا سوال کیجیے حدیث سے کہ اے حدیث, یہ ظالم حکومت کیوں آئی؟ ظالم حکومت کا مطلب بنگلہ میں کہتے ہیں اس کو اتچاری شاشک. ہم بنگلہ میں اس کو کہتے ہیں اتچاری شاشک. تو ظالم حکومت کیوں آئی؟ میرے بھائیوں, انیس جیسے لڑکے کو بہروپیاں بن کر, نکلی پولیس بن کر گولی سے اڑا دیا کیا؟ کوئی مقدمہ نہیں. اگر یہی کام کوئی مسلمان کرتے تو پورے سوشل میڈیا کے اندر ٹہل کر مچ جاتا. ذرا غور کیجیے میرے بھائیو, یہ ظالم حکومت کیوں آئی ہے؟ اس کا بھی جواب سن لیجیے.
وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ۔ جب کوئی قوم ناپ تول میں دھوکہ دڑی شروع کر دیں گی، جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کریں گی، تو اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں اس قوم کے اندر اللہ تعالیٰ تین پریشانیاں مسلط کر دے گا، تین مصیبتیں مسلط کر دے گا، تین پریشانیاں مسلط کر دے گا۔ نمبر 1 بالسنینہ، قحط سالی کا دور آ جائے گا، سوکھے کا دور آ جائے گا۔ وشدت المعونہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری معیشت، تمہارے کاروبار کو تباہ و برباد کر دے گا۔ وجور السلطان علیہم، تمہارے اوپر ظالم حکومت کو اللہ تعالیٰ مسلط کر دے گا۔ ظالم حکومت آ جائیں گی، کیا کھائیں کیا نہ کھائیں، کیا عبادت کرے نہ کرے، مسجد میں تالا بند کر دیا۔ چلو اب سجدہ کرو مندر کے سامنے، کسی بت کے سامنے، چلو ہندو بن جاؤ، یہ بن جاؤ، وہ کرو یہ کرو۔ میرے بھائیوں غور کیجئے، یہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کریں گے، یہ ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تین مصیبتیں مسلط کر دے گا۔ اور سب سے خطرناک مصیبت کیا ہے؟ ظالم حکومت آ جائے گی۔ کتنے بھی تم دوسرے کو ووٹ دو لیکن تمہاری مدد ہونے والی نہیں ہے۔ ظالم حکومت آ جائیں گے، صرف ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے، ناپ تول میں دھوکہ دڑی شروع کرنے کی وجہ سے، ناپ تول میں جھوٹ فساد بولنے کی وجہ سے۔ وزن میں آج جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ جائیے کاروبار میں، جو بزنس کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، ব্যবসা করছে যারা, देखिएगा दुकान में जाके 100 रुपया में एक चीज खरीदा, अब उससे पूछा जाए कि भाई साहब इसका कीमत कितना है, तो कहेगा अल्लाह की कसम मैं 150 रुपया में खरीदा हूं, 200 रुपया में बेचूंगा। नाप तोल में भी धोखाधड़ी। जब वजन करते वक्त, जब वजन करते देते हैं तो डंडी मारता है, और जब लोगों के पास लेता है तो बारी करके लेता है। यानी नाप तोल में धोखाधड़ी शुरू हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला सिर्फ नाप तोल में कमी करने की वजह से जालिम हुकूमत आ जाएंगे। आज जालिम हुकूमत अगर है तो तिजारत करने वाले की वजह से, बिजनेस करने वाले की वजह से, नाप तोल में धोखा करने की वजह से। नंबर 3, अच्छा जब बारिश की जरूरत पड़ती है उस वक्त तो अल्लाह ताला बारिश नाजिल नहीं करता। बारिश की जब जरूरत पड़ती है उस वक्त बारिश नहीं होती, पानी नहीं गिरता। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका भी जवाब फरमाया। इसका भी जवाब आपको हदीस में मिलेगी। चलिए आप जाइए हदीस के अंदर देखिए, वलम यमनउ ज़कात अमवालिहिम इल्ला मुनिउल कतरा मिनस समा वलौलल बहाइम लम यंकिरू। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वलम यमनउ ज़कात अमवालिहिम, जब कोई कौम ज़कात को देने में हेरा फेरी 420 शुरू कर देंगी, जब कोई कौम ज़कात को नहीं निकालेगी, अपनी माल और दौलत से ज़कात को नहीं निकालेगी, अपनी दौलत से ज़कात नहीं निकालेगी, अपने माल से ज़कात को नहीं निकालेंगे, जब कोई कौम कारोबार से यानी ज़कात को नहीं निकालेगी, तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला आसमान से बारिश को उठाने का, अल्लाह अकबर, आसमान से बारिश को उठानेगा। वलौलल बहाइमो, हालात ऐसे हो जाएंगे, हालात ऐसे हो जाएंगे इस कायनात के अंदर, यूनिवर्स के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर, जमीन के अंदर, धरती के अंदर
ایک یعنی بے جوان جانور نہ ہو تو ایک قطرہ بھی بارش نہ نازل کرے. آج جو بھی تھوڑی بارش ہو رہی ہے، تھوڑا پانی گر رہا ہے آسمان کے اوپر سے، یہ انسان کے لیے نہیں ہے، یہ جاندار کے لیے، یہ بے جوان کے لیے، بال یعنی گائے بال بکری، یہ تمام چیزوں کے لیے، انسان کے لیے نہیں ہے. یہ حدیث ہے، یہ مطیع الرحمان کی بات نہیں، یہ حدیث بات کرتے ہیں. وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ، حالات ایسے ہو جائیں گے اس کائنات کے اندر، بہائم یعنی چوپائیاں اگر نہ ہو اس کائنات کے اندر، گائے بکری نہ ہو تو اس کائنات کے اندر ایک قطرہ بھی بارش نہ گرے. چلیے حدیث سے یہ بھی سوال کیجئے کہ اے حدیث، آج لوگوں کے اندر اختلافات کیوں ہیں؟ آج لوگوں میں بگاڑ کیوں ہے؟ آج مسلمانوں میں اختلاف کیوں ہے؟ جھگڑا فساد کیوں ہے؟ آج مسلمان میں دینی دشمنی بن چکا ہے، کیوں؟ وہ بھی تو سوال کیجئے، جواب آپ کو ملے گا. چلیے، وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَعْثَهُمْ بَيْنَهُمْ. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، میری امت جب تک کہ قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر فیصلہ کریں گے تب تک ان کے اوپر کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کوئی تکلیف نہیں آئے گی، کوئی پریشانی کوئی تکلیف نہیں آئے گی. اور جب میری امت قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیں گے اس وقت ان کی تیا پانچا ہو جائے گا، وہ جماعت میں گروہ میں بڑھ جائیں گے. آج میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، علماء کی کیا عزت رہ گئی. آج علماء کی قدر نہیں کرتے، آج علماء حضرات کی عزت نہیں کرتے. ایک ان پڑھ گاور کالج اسکول میں پڑھنے والا، ان کی ہم عزت کرتے ہیں لیکن علماء کی عزت نہیں کرتے. قرآن اور حدیث کی مہارت رکھنے والا، قرآن اور حدیث کو پڑھانے والا، جس کو شیخ الحدیث کہا جاتا ہے، 20 سال تک جو حدیث پڑھا رہا ہو، 20 سال سے جو بخاری پڑھا رہا ہو، آج اس کی توہین ہو رہی ہے، آج ان کی بے عزتی ہو رہی ہے. آج یہ کالج کا اسٹوڈنٹ آ جاتا ہے اور ان کو ہم سر کے اوپر اٹھا دیتے ہیں. میرے بھائیوں، آج یہ توہین ہے. جب علماء حضرات کی توہین ہو جائیں گے اس وقت اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو تباہ برباد کر دے گا. کیونکہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ لا يقبض العلم، اللہ تعالیٰ اچانک لوگوں سے علم کو نہیں اٹھائے گا. لوگوں سے اللہ تعالیٰ اچانک علم کو نہیں اٹھائے گا، چھین لے گا نہیں، قبضہ نہیں کرے گا. وَلَٰكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ، لیکن اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا، لیکن اللہ تعالیٰ علم کو قبضہ کر لے گا، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کی ایجوکیشن کو اٹھا لے گا. بِقَبْضِ الْعُلَمَاء، حضرت یعنی علماء حضرات کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا، ان کو قبضہ کر لے گا، چھین لے گا. میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، بڑے بڑے علماء جب دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، جب دنیا سے چلے جائیں گے، جب ان کی عزت نہیں ہوگی تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ کیا کریں گے، لوگ نیتاؤں کو، لوگ گاور لوگوں کو، لوگ جاہل لوگوں کو نیتا مان لیں گے، یعنی جاہل لوگوں کو عالم بنا لیں گے. اور کیا، فَاسْئِلُوا، اس سے سوال کریں گے، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور بغیر علم سے وہ فتوا دے گا. کون فتوا دے گا؟ جس سے سوال کیا گیا. کیا مطلب کہ سائل فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، سائل یعنی سوال کرنے والا بھی گمراہ ہو جائے گا، اور جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے. আমার কথা বুঝতে পারছেন পুরো তো নাকি? মাশাআল্লাহ, ঠিক আছে, সবাই বুঝতে পারছেন না? আচ্ছা, যদি না বুঝতে পারেন কোনো কথা তাহলে বুঝবেন যে হ্যাঁ এটা বুঝতে পারছি না. تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب لوگ جاہل لوگوں کو، گاوار لوگوں کو
नेता बना लेंगे, आलिम बना लेंगे, मुफ्ती बना लेंगे, उस वक्त वो सवाल का जवाब देगा। आजकल देखिए मेरे भाइयों, एक पान बेचने वाला भी फतवा दे रहा है। यह कयामत की निशानी नहीं है तो क्या है? रिक्शा चलाने वाला भी फतवा दे रहा है। आज बकरी चराने वाला भी फतवा दे रहा है, यानी जिसको हम चरवा कहते हैं वो भी आज फतवा दे रहा है। मैकेनिक भी आज फतवा दे रहा है, साइकिल मिस्त्री आज फतवा दे रहा है, हर कोई फतवा दे रहा है। आलिम की इज्जत नहीं हो रही है मेरे भाइयों। आलिम से तो सवाल नहीं करता है। कहता है कि एक अल्लामा तो दहर निकल चुका है। आज स्कूल में पढ़ने वाला, कॉलेज में पढ़ने वाला लोगों के सामने आज हीरो हो जाता है, लोगों के सामने वायरल हो जाता है और लोग उसको मसीहा मानते हैं। बहुत बड़ा अल्लामा समझ रहा है उसको। एक आलिम की इज्जत होनी चाहिए। जो सही तरीके से कुरान पढ़ना नहीं आता हो उसको आलिम बना चुके हम। जो कुरान नहीं जानता, कुरान को कैसे पढ़ा जाए, हदीस की इबारत सही से तलफ्फुज भी नहीं आते हैं उनको, हदीस की इबारत भी नहीं पढ़ पाते हैं। आज उसको हम ऊंचे मकाम पर पहुंचा दिया। और मदनी जो मदीना से फारिग करके एक सागिर्द, एक उलमा, एक आलिम 20 साल तक मदरसा में पढ़ने के बाद, माँ बाप से, अपने परिवार, अपने खानदान से दूर रहने के बाद एक आलिम बनकर जब आता है तो उसकी हम इज्जत नहीं करते। अगर आलिम से कोई चूक हो जाए, कुछ गलती हो जाए तो क्या करते? मौलवी साहब आप सही नहीं कर रहे हैं, आपने क्यों नहीं पानी उठाया टंकी से? मौलवी साहब झाड़ू क्यों नहीं लगाए? मौलवी साहब ये करना चाहिए था, मौलवी साहब वो करना चाहिए था। आज आलिम की इज्जत नहीं हो रही है भाई। अब जरा सोचिए, साहबा किराम ने कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था क्या अल्लाह के रसूल जरा झाड़ू तो दीजिए? कहा था साहबा किराम ने। आज तुम क्यों आलिम से ये तमाम काम करवा रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती कि उलमा हजरात है ये? और कौन उलमा हजरात? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मन सलका तरीकन यल्तमिसु फीही इल्मन सलकल्लाहु लहु बिही तरीकन इलल जन्नह। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर कोई आदमी अल्लाह की बारगाह में इल्म हासिल करने के लिए निकलता है तो अल्लाह ताला उसकी राह को, यानी जन्नत की राह को आसान कर देता है। अगर कोई आदमी, अगर कोई लड़का, अगर कोई तौलबे इल्म, अगर कोई लड़की, अगर कोई लड़का दीन हासिल करने के लिए, दीन को सीखने के लिए, कुरान और हदीस को सीखने के लिए मदरसा में पढ़ने के लिए जाता है, मस्जिद में पढ़ने के लिए जाता है, अल्लाह की राह में जब जाता है, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए जन्नत के रास्ता को आसान कर देता है। सिर्फ यही नहीं है, वह इन्नल मलाइकता ला तज़उ अज़निहतहा, यानी फरिश्ता भी उनके लिए पर को बिछा देते हैं। अल्लाहु अकबर। फरिश्ता का मकाम जानते हैं आप? जिनसे कभी गुनाह नहीं होता है, जो कभी गलती कर ही नहीं सकते, अल्लाह के बगैर कुछ काम नहीं करता है। वो फरिश्ते एक आलिम के लिए, तलबे इल्म के लिए, मदरसा पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए, छात्र छात्री के लिए अपने पर को बिछा देते हैं। सिर्फ यही नहीं, दुनिया के अंदर ला यस्तग़फिरुहु मन फिस समावाति वल अर्ज़, एक आलिम के लिए इस कायनात के अंदर, जमीन के अंदर, यूनिवर्स के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर जितने भी जानदान हैं, जितने भी चीजें, जमीन के अंदर रहने वाले तमाम चीजें, आसमान के अंदर रहने वाले तमाम चीजें, तमाम के तमाम दुआ करते हैं, तमाम दुआ करते हैं। यहां तक के पानी की मछलियां भी वो आलिम के लिए दुआ करती है। अल्लाहु अकबर। पानी के अंदर रहने वाली मछलियां भी दुआ करती है। हत्तल हितान फी जौफिल माए, फरिश्ता के तो दूर की बात है, चींटी भी दुआ करती है आलिम के लिए। और तुम ये आलिम की बेइज्जती करते हो, तौहीन करते हो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
جب تک کہ میری امت قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلہ کرتے رہیں گے تب تک میری امت کا تایا پاچا نہیں ہوگا، اور جب میری امت قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیں گے، جب میری امت قرآن اور حدیث کے برخلاف فیصلہ کریں گے، قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر فیصلہ کریں گے، تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت گھروں گھروں میں جماعت میں بڑھ جائیں گی۔ آج بڑھ چکا ہے۔ کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے، کوئی حنفی کہتا ہے، کوئی شافعی کہتا ہے، کوئی بریلوی کہتا ہے، کوئی سیاہ کہتا ہے، کوئی مالکی کہتا ہے، کوئی حنبلی کہتا ہے، کوئی جبریہ، قدریہ، چشتیہ، معتزلہ، کتنے فرقہ ہم بنا چکے ہیں۔ میرے بھائی ذرا غور کیجیے۔ کوئی سنی بھی کہتا ہے۔ یہ جماعت میں ہم بڑھ چکے ہیں، حالانکہ اللہ کی عبادت سب کرتا ہے۔ حنفی بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے، شافعی بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ بھی قبلہ کی طرح رخ کر کے نماز، قبلہ کی طرح منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، لیکن آج ہم جماعت میں بڑھ چکے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن اور حدیث سے ہم فیصلہ نہیں کرتے۔ یہ ہے امت کا، یعنی یہ بھی ریزنز ہے میرے بھائی۔